تو نبی پاک کا بھی فرمان یہ ہے کہ تم اگر ایک قدم نفس پہ رکھتے ہو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا. تو اسی طرح سے اگر روزہ بھی ہمارے نفس کو قابو کرنے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو ہمیں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کریں کہ روزہ ہمارے نفس امارہ کے اوپر کس طرح ڈھال بن کے ثابت ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ نفس امارہ پر روزہ ہمارا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. نفس امارہ، سب سے پہلے نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. تو سب سے پہلے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو نفس امارہ ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اس کے جسم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا گناہوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو جب بندہ گناہوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات وہ گناہ کرتا ہے. تو جب بندہ روزہ رکھتا ہے روزے کی حالت میں پھر بندہ بھوکا ہوتا ہے، نفس اپنے اوپر ہماری ذات کے اوپر کم حاوی ہوتا ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح اگلوں پر کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب ادھر تقوی اختیار کرو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیوں کیا کہ بندہ تقوی اختیار کرے. اب بندہ جب بھوکا ہوگا تقوی اختیار کس طرح کرے گا؟ یعنی کہ جب بندہ بھوکا ہوگا اس کا نفس گناہ کی طرف کم مائل ہوگا تو بندہ تقوی کی طرف زیادہ جائے گا. تو عمر بھائی در حقیقت ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزہ اصل میں دل اور روح کا ایک تعلق ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ دل اور روح کا تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دل اور روح کے اندر نور کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی خواہشات جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو انسان کو جو دل ہے وہ چین پاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بندہ کرے گا دلوں کو چین ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ایک انداز روزہ رکھنا بھی ہے. تو ظاہری بات ہے جب انسان روزہ رکھے گا اس سے دلی طور پہ سکون ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں. جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار کے لیے جو ہے اگر روزہ دار کو گالی بھی دے تو اسے چاہیے کہ اسے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. آگے سے اسے یہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ وہ گالی دے رہا تو وہ بھی آگے سے گالی دینا شروع ہو جائے، بلکہ وہ آگے سے اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں. تو اس طرح بندے کو روحانی طور پہ اس کا نور ملے گا. تو عمر بھائی اب ہم یہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نفس کے مختلف مراحل ہیں، جس میں سب سے پہلا نفس امارہ ہے. پھر اس کو طے کرتے ہوئے انسان آخری مرحلے تک پہنچتا ہے جس کا نام نفس مطمئنہ ہے. تو کیا روزہ ہمیں نفس مطمئنہ تک لے جانے کا سبب بھی بنتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کیا ہے. نفس مطمئنہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے مختلف مراحل ہیں. وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم تک پہنچایا اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی فکر چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں لگ جانا اور اس مقام تک پہنچ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، یہ بندے کو اس حد تک لے کے جانا یہ نفس مطمئنہ کا ہے. تو ایک پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ میری بے وفائی، اردو میں کہا جاتا ہے کہ میری بے وفائی بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اب دیکھیں کہ ہم بے وفا یعنی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بعض کا نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، بعض کا روزہ نہیں رکھتے. ایسے مسائل ہوتے جو ہم پر فرض ہو چکے ہوتے لیکن ہم ادا نہیں کرتے. تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارا رزق نہیں روکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے ہماری نعمتیں نہیں چھینتا. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ہماری کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کرے گا. وہی پھر کہ میری بے وفائی پہ بھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے دیتا ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن انعامات سے ہمیں نوازے گا. ہمارا اصل میں مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ جب راضی ہو گیا تو انسان کے بیڑے پار ہیں. انسان اگر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گیا نا انسان کبھی نہیں راضی کرے گا.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ پتھر کی طرح ہوتی ہے، اگر انہیں آپ سر پہ رکھ لو گے آپ کا سر وزنی ہو جائے گا، اگر قدموں کے نیچے رکھ لو گے آپ کا قد اونچا ہو جائے گا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بس وہی کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں انہیں اگنور کریں، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے نا تو آپ کو کوئی نہیں آگے پیچھے کر سکتا۔ اگر ساری دنیا آپ سے راضی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہے نا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کچھ فوائد کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کس طرح روزہ ہمارے اخلاق کو، معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ جی شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ روزے کے ہماری ذات کو تو فوائد ملتے ہیں، کیا معاشرے کو بھی ہمارا روزہ جب ہم رکھتے ہیں کیا معاشرے کو بھی اس کے فوائد ملتے ہیں؟ بالکل، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری ذات کو تو ہمارے اس کے فوائد ملتے ہی ہیں۔ اب معاشرے کو کیا فوائد ملتے ہیں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جب ہم کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں جسے علم ہو یا نہ بھی ہو تو ہم جھجکتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ یار میرے منہ سے گالی نہ نکل جائے، اس بندے کو اس طرح نقصان نہ پہنچے، یہ بندہ کیا کہے گا یہ اس نے روزہ رکھا ہے اور گالی دے رہا ہے۔ اور جب ہمارا روزہ ہوگا، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہر بندہ ایماندار تو ہوتا نہیں ہے، جب اس کا روزہ ہوگا تو وہ کہے گا یار میں نے روزہ رکھا ہے تو اس میں ہیرا پھیری نہ کروں، اس کا بھی اسے معاشرے میں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں وہ گالی گلوچ سے بچے گا، دوسروں کو گالی دینے سے بچے گا، کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرے گا، ہر کسی کو پیار محبت سے بلائے گا۔ تو جو روزہ ہے اس کے اخلاقی طور پہ بھی بے شمار فوائد ہیں اور ہماری ذات تک بھی بہت بے شمار فوائد ہیں۔ تو ناظرین آج ہم نے یہ جانا کہ کس طرح روزہ ایک ایسا امر ہے جو کہ نہ صرف ہماری انفرادی تربیت کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، ہمارے نفس کے اوپر ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ انسان اگر کوشش بھی کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے کسی گناہ کرنے کی تو روزہ اس کے آگے ڈھال بن کے ثابت ہوتا ہے اور اس کو اس برائی سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح روزے کے جو فوائد ہیں وہ معاشرے کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ مزید ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔